حیدر بھائی صاحب، کیونکہ ظاہر قانونی معاملہ بھی ہے تو پہلے آپ کی اوپینین اس پہ لینا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں جو یہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ دیکھے اتنا ہی سادہ ہے اور یہ کرپشن اگر ہوئی ہے تو حکومت پاکستان یہ پیسہ سپریم کورٹ سے واپس مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں انسینویشن یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے جو لائبلٹی تھی، جو پیسہ پاکستان کا تھا اس کو استعمال کیا ان کی لائبلٹی اتارنے کے لیے. یعنی سپریم کورٹ میں جو پیسے جمع کرائے گئے وہ ان کی لائبلٹی کی مد میں جمع کرائے گئے. تو الزام ایکچولی تو یہ ہے کہ ان کو اجازت دی گئی کہ پاکستان کے پیسے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور سپریم کورٹ میں اپنی لائبلٹی کے عوض جمع کرائیں. بہرحال یہ تو جب مقدمہ آگے چلے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا اس میں شواہد سامنے آتے ہیں. بٹ ایشو یہاں یہ نہیں ہے کہ جیب میں پیسہ گیا ہے، ایشو یہ ہے کہ کیا اس بزنس ٹائکون کو یہ کرنے دینے کے عوض عمران خان نے لیا ہے، کوئی فائدہ لیا ہے، کچھ کیا لیا ہے، پھر کیوں کرنے دیا ان کو یہ کہ پاکستان سٹیٹ کے پیسے ان کی لائبلٹی اتارنے کے لیے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے، جو کہ اگر نہیں جمع کرائے جاتے تو ان کو خود کرانے پڑتے. تو یہ ایک سوال ہے جو جواب طلب ہے. نواز شریف صاحب کا obviously ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سیناریو ہے. نواز شریف صاحب جو ہے ان کی دو نااہلیت ہے جس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. ایک سپریم کورٹ میں تاحیات جو نااہلی ہوئی تھی، جو کہ میرے خیال سے بھی بالکل غلط ججمنٹ تھی، اور مجھے کوئی قانون میں جواز نہیں نظر آتا کہ صداقت اور امانت کے معیار پہ نہ پہنچنے کی سزا وہ کسی جرم، کسی عام کرپشن یا خاص کرپشن سے بھی زیادہ کس طرح ہو سکتی ہے، تاحیات کس طرح ہو سکتی ہے. بہرحال ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ موجود ہے، جس کے بعد اب قانون سازی کے ذریعے سے اس مدت کو 5 سال کر دیا گیا، تشریح کر دی گئی ہے آئین کی اس شق کی جو سائلنٹ ہے ایکچولی کہ صداقت اور امانت کے معیار پہ جب آپ نہیں اترتے تو آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آلریڈی یہ تشریح کر چکی ہے کہ یہ تاحیات ہونی چاہیے نااہلی، حالانکہ وہ بالکل غلط تشریح ہے میرے خیال سے، تو سوال یہ اٹھے گا کہ اور اگر تو یہ قانون چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ آن دا بکس تو ابھی یہی قانون ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے جب تک یہ قانون موجود ہے آن دا بکس. بٹ اگر یہ چیلنج ہوگا تو اس بنیاد پہ ہی ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جب آئین کی تشریح کر چکی ہے تو انلیس لارجر بینچ سے اس کی نئی تشریح ہو جائے یا پھر آئین سازی کے ذریعے سے اس کو چینج کیا جائے تو کیا قانون سازی سے یہ ہو سکتا تھا یا نہیں. ابھی تو آن دا بکس ان کی نااہلی تاحیات ختم ہو چکی ہے. دوسرا ایشو ان کے اس کیس کا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی اور پھر وہ انہوں نے واپس کر دی اپیل، کیونکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے تھے. ان کو یہ اجازت دی گئی ہے لیکن کہ وہ واپس آ کے اپنی جو کنوکشن ہے جو 10 سال کی نااہلی ہے اس کے حوالے سے اپیل فائل کریں. اور اس کیس میں مریم نواز صاحبہ کو آلریڈی ریلیف مل چکا ہے اور وہ باعزت بری ہو چکی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب بھی باعزت ماں بری ہو جائیں گے اور وہ بھی ان کی نااہلیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کی دونوں طرف سے نااہلیت جو ہے ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب یہ چیلنج ہوگی بات کہ یہ قانون جو ہے کیا قانون سازی کے ذریعے یہ 5 سال مقرر کی جا سکتی تھی، اس آئین کی شکل میں یہ ریڈن کیا جا سکتا تھا، جبکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ اس سے برعکس کہہ رہی ہے، یا پھر ہمیں لارجر بینچ چاہیے یا یہ آئین سازی کا معاملہ ہے، یہ پھر اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا. آج کی تاریخ میں ان کی تاحیات نااہلیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اچھا، میں اس پہ بھی آپ سے ظاہر اور مزید سوال کروں گی کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو پلاٹ الاٹمنٹ والا کیس ہے اس میں انہیں بری کیا گیا ہے، لیکن کچھ قانونی ماہرین جو طریقہ کار اپنایا گیا اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہیں آ کر سرنڈر کرنا چاہیے تھا، کچھ قانون کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو اس میں بریت ہوئی ہے ان کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں اشتہاری بھی تھے، وہ کلپریٹ بھی، کنوکٹڈ بھی تھے؟ دیکھیں، عموماً تو پیش ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر عدالت نے اس کو یہ موضوع سمجھا، یہ صحیح سمجھا کہ ان کی نہ ہوتے ہوئے بھی ان کو بری کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عموماً آپ کے خلاف کیونکہ فیصلہ ہو سکتا ہے اور آپ کی لبرٹی، آپ کی لائف جو ہے اس کے حوالے سے ایک کرمنل پروسیکیوشن میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ڈیو پروسیس ملے اور آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے خلاف یہ پروسیکیوشن چل رہی ہے اور آپ اپنا دفاع کر سکیں. تو جب یہاں وہ بری ہی ہو رہے تھے تو شاید عدالت نے یہ سوچا ہو کہ ان کے ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ وہ بری ہو رہے ہیں
کنوکٹ ہو رہے ہوتے تو پھر ہوتا کہ وہ غیر موجودگی میں ان کے وہ کنوکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ بری ہو رہے ہیں. اب یہ بھی ہے سوال کہ کیا کیس چل بھی سکتا تھا یا نہیں، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں. بہرحال اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے، یعنی پروسیکیوشن کو اعتراض ہے، تو وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں. ابھی تو وہ بری ہو چکے ہیں. اور جو تاحیات نااہلی والا جو کیس جو فیصلہ ہے عدالت سے، تو وہ نااہل ہیں، بھلے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی ہو. تو جو اسحاق ڈار صاحب یہاں گفتگو کر رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے، یا پھر ان کو آ کر سرنڈر کرنا پڑے گا، قانونی راستہ اپنانا پڑے گا؟ تاحیات نااہلیت ان کی ختم ہو چکی ہے، سبجیکٹ ٹو کہ یہ قانون سازی جو ہے اب چیلنج اگر ہوتی ہے اور اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جس قانون کے تحت ختم ہوئی ہے، تو وہ پھر علیحدہ بات ہے. لیکن ان کی جو کنوکشن ہے وہ پھر آئیں گے تو پھر اپیل کے ذریعے سے وہ ختم ہوگی، جو آلریڈی مریم نواز صاحبہ کی ختم ہو چکی ہے. تو لہٰذا میں ایکسپیکٹ یہی کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی بھی ختم ہو جائے گی. اور جو یہ این سی اے والا معاملہ ہے جس میں 190 ملین پاؤنڈ والی، سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ پیسہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. از اٹ دیٹ سمپل حیدر بھائی صاحب؟ نہیں، اس میں دیکھیں اگین ایشو صرف یہ نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو اسٹیٹ کا پیسہ ہے، یہ بزنس ٹائکون جو ہیں وہ اپنی لائبلٹی کے عوض نہیں جمع کرا سکتے تھے، یا اپنی زمین ریگولرائز کروانے کے حوالے سے نہیں جمع کرا سکتے تھے، کیونکہ یہ ان کا پیسہ ہی نہیں تھا. لہٰذا ہم یہ اسٹیٹ کو واپس دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ پیسہ لے کے آئیں، اور یہ پیسے آپ کو جمع کروانے جس نے دیے، آپ نے اس کو کیا دیا تھا کہ آپ کو یہ اجازت ملی کہ آپ اپنی لائبلٹی کے عوض جمع کرا دیں اسٹیٹ کا پیسہ. اس طرح کی بحث ہوگی جو بھی ہوگی، پر ظاہر ہے اس کا حتمی فیصلہ عدالت کرے گی. ٹھیک ہے.